اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں ہارون تنولی۔ اس وقت میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں سردار نعمان صاحب، جن کا تعارف میں کراتا چلوں، پاکستان کیمسٹ ڈرگ ایسوسی ایشن ہزارہ ڈویژن کے چیئرمین ہیں۔ حالیہ جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس میں جہاں مختلف انڈسٹریاں تباہی کا شکار ہیں، مسائل ہیں، غریب عوام جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، اس ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت بڑا ایشو آ رہا ہے، کیونکہ ادویات کی قیمتوں میں وہ شربہ اضافہ جو ہے، اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے اس کا کون سا ایسا میکانزم ہے جس کو یہ درست کیا جائے، کیونکہ سابقہ حکومت کی اگر کارکردگی دیکھی جائے تو اس میں بھی 100% جو ہے اضافہ ادویات سازی میں ہوا، اور اس کے ساتھ پاکستان ڈرگ ایسوسیشن جو ہے، ڈرگ کے حوالے سے جو ادارے ہمارے ٹریپ جیسے کام کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر دلچسپی نہیں لے رہا۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے ملک کے اندر یہ المیہ ہے، کرپشن نیچے سے اوپر تک ہے، اوپر سے نیچے تک ہے۔ جس وقت تک اس کرپشن اور سفارش کلچر کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی روش ٹھیک نہیں ہوگی۔ شکریہ سردار نعمان صاحب، آج آپ آن لائن نیوز نیٹ ورک میں آئے ہیں، اور آج یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو، دیکھنے اور سننے والوں کو، کہ ادویات کی قیمتوں میں سابقہ حکومت میں کتنا اضافہ ہوا اور موجودہ حکومت میں کیا ریلیف ملا ہے۔ جی ہارون تنولی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آن لائن نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، اور آپ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں اس حوالے سے میڈیسن کی جو پرائسز جو ہیں وہ غریب آدمی کی پہنچ سے جو بڑھ چکی ہیں۔ تو بڑی اہم بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ گورنمنٹ جو ہے اس میں کتنی پرائسز انکریز ہوئی تھی، اور جو ابھی مجموعی طور پہ، اور ابھی جو گورنمنٹ ہے اس میں کتنی پرائسز انکریز ہوئی ہیں۔ بیسیکلی ایک تو ورلڈ وائڈ فنامنا ہے، دیکھیں مہنگائی بڑی ہے، را میٹیریل میڈیسن کا جو امپورٹ ہو رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن اور ڈالر روپی کا کمپیریزن جو ہے، یعنی $1 کتنے روپیز میں ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور باقی آپ پرائسز دیکھ رہے ہیں، ڈیزل کی جب پرائس بڑھتی ہے تو کیریج انورڈ اور کیریج آؤٹ ورڈ جو ہے اس میں بڑھتی ہے۔ لیکن یہ معاملات ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہاں پہ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اس کے جو ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ڈس فنکشنل ہے۔ وہ کیسے ڈس فنکشنل ہے؟ یہاں پہ آپ کے 40,000 پلس برانڈز ہیں میڈیسن میں، 40,000 40,000 سے زائد برانڈ ہے۔ جی ہاں، اور یہاں پہ مافیا جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو ہے انہوں نے اپنے ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ان کے اربوں روپیز میں ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کی سیلز ہے، ان کی مطلب پورے پاکستان میں 22 آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ملٹی نیشنل مافیا ہے اس ملک کے اندر، جی ہاں، سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ باقی جو یہ 40,000 برانڈ جو آپ نے بتائے ہیں، مختلف کمپنی ہیں، مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ رجسٹر کروائی ہوئی ہے۔ اس میں ظاہر ہے نیٹ کی ایک دوائی آپ کے پاس ہوتی ہے، ایک کمپنی کی دوائی ہوتی ہے۔ نیٹ کی دوائی دیکھی جائے تو وہ اگر ایک کمپنی کی دوائی $200 میں ہے تو نیٹ کی دوائی آپ کو 20 میں مل رہی ہے، یا 30 میں مل رہی ہے، یا 50 میں مل رہی ہے۔ اس کے اوپر پرائس نہیں ہے یا کیا ہے؟ نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ پاکستانی کمپنی جو ہے نا، یہ بیسیکلی یہ ٹرمز جو ہے یہ بدقسمتی سے غلط پریویل کر چکی ہے ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پہ بزنس سرکل میں۔ ایون جو ہے آپ کی کیمسٹ کمیونٹی، جو آپ میں مینوفیکچر جو سیگمنٹ ہے، ڈسٹریبیوٹر سیگمنٹ ہے جو ڈاؤن اسٹریم چینل میں آتا ہے، اور ریٹیلر جو ہمیں کیمسٹ جو فارمیسی ہولڈرز ہیں یا فارمیسی اونرز ہیں، دیکھیں یہ پاکستانی کمپنیز بعض جو ہیں وہ جب پروموشن نہیں کرتی، ڈاکٹر وزٹ نہیں کرتی اور وہ ٹریڈنگ کرتی ہیں، وہ منسٹری آف ہیلتھ کی جو ڈرائیو کی تمام جو فارمیلٹیز ہیں، جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے رجسٹریشن کا، اور پروڈکٹ کی جو اس کی فارمولیشن ہے، اس کی پیکیجنگ ہے، اس کی جو پرائس کا جو میکنزم ہے، وہ سارا فلفل کرتے ہیں۔ لیکن وہ کرتے ہیں، پروموشن نہیں کرتے، تو وہ فلیٹ ریٹس میں وہ مارکیٹ میں اس کو جو ہے وہ یعنی اسٹاکس کے تھرو جو ہے مارکیٹ میں سپریٹ کر دیتے ہیں، تو اس کی پرائس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لو ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کمپنیز ہیں یہ بیسیکلی پرائس سیٹ نہیں کرتی ہیں، یعنی یہ جو کمپنی جو پرائس سیٹ کرتی ہیں، جو ٹرینڈ سیٹر ہیں پرائس کا،
وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور یہ کمپنیز مجبور ہو جاتی ہیں کہ اپنی کم از کم ریٹیل پرائس اس کے قریب رکھیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے، حالانکہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ بڑی کم آتی ہے. لیٹ سپوز کسی چیز کی پرائس جو ہے وہ 200 ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی جو مینوفیکچرنگ پرائس ہے، جو پیداواری لاگت پر یونٹ پر پیک جو ہے وہ 20 روپی ہو سکتا ہے. اور یہ ملٹی نیشنل کمپنی کی بھی 19-20 کے فرق سے یہی قیمتیں جو ہے نا وہ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ یہی آتی ہے، یعنی کہ ان کی بھی یہی لاگت آتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، مسئلہ آپ نے جس طرف معذرت سے اشارہ کیا ہے، اصل مسئلہ وہ ہے. دیکھیں ریاست کہاں ہے، حکومت کہاں ہے، ریگولیٹری اتھارٹی کہاں ہے، عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا، اتنی کم قیمت پہ جو ہے ایک چیز مینوفیکچر ہوتی ہے تو کیوں مافیا جو ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے. اور یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہماری جو پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگس ایسوسیشن پلیٹ فارم ہے، کئی مرتبہ متعدد پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو لگام دیں، اور آپ کیوں نہیں جو ہے جو پاکستانی کمپنیز ہیں جو بڑی اچھی برانڈ جو ہے مارکیٹ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، بڑی ایفیکیسی، بڑی رزلٹ والی، ان کو کیوں جو بوسٹ نہیں دیتے؟ آپ کیوں ان کو ڈسکریج کرتے ہیں؟ اس وجہ سے آپ کو جو آپ کے پبلک بھی ریلیف نہیں ملتا، اور جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کا قیمتی سرمایہ ذرا مبادلہ جو ہے یہاں سے اٹھا کے بعد میں آپ کی اسی بات کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے، اور اس میں آپ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین و سامعین کو بھی بتائیے گا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، ظاہر ہے وہ کمیشن دیتے ہوں گے، وہ ان کو گفٹ دیتے ہوں گے. لوکل جو ہیں یہ جتنی کمپنیز بھی ہیں، ظاہر ہے ان کا فارمولے میں فرق کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے بھی ریسرچ برانڈ ہے، اگر ان کے ریسرچ برانڈ ہے تو ان کے بھی ریسرچ برانڈ ہے. اس کے لیے ڈریپ جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ سارا میکنزم دیکھتی ہے، اس میں ایفیکیسی اس کی ساری دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں اتارنے کے لیے وہ باقاعدہ اس کو اپروول دیتی ہے. ویسے نہیں ہوتا، یہ ظاہر ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے. اس میں بھی بعض اوقات جو ہے ایک میڈیسن کام کرتی ہے، ایک میڈیسن کام نہیں کرتی ہے. اس میں بھی ظاہر قصور کس کا ہے؟ اسی ڈریپ کا آ جاتا ہے. جی میں اگر اور اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار جو ڈریپ ہے دیکھیں آپ نے کہا ہے، دیکھیں بڑی ہمارے ذمہ دار اداروں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. جی ہاں ڈیفینیٹلی نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے نا، یہ جو ڈریپ میں جو آفیشیلز بیٹھے ہیں نا، یہ بڑی $1 بلین کی ایک پوسٹ ہے، یعنی جو کرسی ہے وہ بکتی ہے. وہ جو ہے ایک بندہ جن کا ایک کمپنی ہے جس کا اربوں روپی میں انٹرسٹ ہے. میں ایون کہوں گا کہ پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ $multi billion، میں ڈالر لفظ یوز کر رہا ہوں، میں روپیز نہیں یوز کر رہا ہوں، $multi billion کی انڈسٹری ہے پاکستانی. تو آپ کا جو ڈریپ میں جو آفیشیل بیٹھا ہے، بڑا آسان ہے، آپ کا ادھر ایجنٹ بٹھا دیں اور پاکستانی عوام کو لوٹیں، اپنی مرضی کے پرائسز جو ہے اس پہ پرنٹ کریں اور رجسٹر کریں اور لوگوں کو لوٹیں. یہ پھر اصل میں مسئلہ ہے. اور یہ گورنمنٹ جو ہے، آپ نے دیکھا عامر کیانی صاحب نے کیا کیا تھا. عامر کیانی صاحب پی ٹی آئی گورنمنٹ کے وزیر تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان پہ یہی ایلیگیشن تھا نا، جس کے آگے شفاف انکوائری نہیں ہوتی. اگر میں آن لائن نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، اگر اس کی انکوائری ہوتی تو یہ بہت بڑا $1 بلین کا جو ہے نا یہ اسکینڈل تھا. تو ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں اس انڈسٹری میں ہے، ہم نے عمر گزاری ہے، ہم نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، مطلب ہم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم، مطلب یہ جو ہے، یہ جو اگر آپ ریسرچ پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، ریسرچ پروڈکٹ کا ایک دنیا جہاں میں اصول ہے پیٹنٹ رائٹ ہے. لیٹ سپوز آپ کسی کینسر کی ایک ڈیزیز کے لیے، کینسر ایک ڈیزیز ہے اور اس کے لیے آپ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں، کوئی اس کی جو ٹریٹمنٹ کے لیے ایک میڈیسن کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس میں ریسرچ ورک آ گیا نا. اب اس ریسرچ ورک کا پوری دنیا جہاں کا اصول ہے ایک پیٹنٹ رائٹ ہے کہ بھائی لیٹ سپوز ہر ملک میں مختلف بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں 5 ایئر اس کا پیٹنٹ رائٹ ہے کہ 5 سال تک کوئی کمپنی یہ پروڈکٹ نہیں بنا سکتی، صرف وہی کمپنی. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پیٹنٹ رائٹ کا جو ہے اس میں اس کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پرائس اس میں پیکیجنگ پہ پرنٹ کرے. وہ ٹیبلٹ ہے، انجیکشن ہے، کوئی بھی ڈوسیج فارم ہے، اس پہ اپنی مرضی کی پرائس. یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ ریسرچ کو انہانس کیا جائے، اور جو نئی ڈیزیز آ چکی ہیں جو انکیوربل ہیں، لا علاج ہیں، ان کا جو ہے وہ لوگ جو ہے ریسرچ ورک سے جو وہ اس کا علاج دریافت کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ کی طرف آپ کی جواب جو اس میں سے نکلتا ہے، بڑا اہم بات یہ ہے، یہ عام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پیٹنٹ رائٹ جو ہے 5 ایئر کا ایکسرسائز کر چکی وہ کمپنی، انٹرٹین کر چکی، اس کے بعد
وہ الاؤ ہو گیا کہ ہر کمپنی وہ پروڈکٹ بنا سکتی ہے، تو پھر اس کی پرائس کیوں ہائی ہے؟ اس کو نیچے کیوں نہیں لایا جاتا؟ اس کی جب انٹروڈیوس کی گئی، اس کی لیٹس سپوز پرائس جو ہے وہ 20,000 تھی پر 10 ٹیبلٹس، اگر ٹیبلٹ کی فارم میں ہے، میں مثلاً بات کر رہا ہوں سامعین کے سمجھنے کے لیے، تو اب جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے پتہ چل چکی ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہی 200 روپیہ ہے لیٹس سپوز، تو بھائی آپ 20,000 سے نیچے عوام کو ریلیف دیں نا، کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کیوں اس میں کمیشن لے رہے ہیں؟ آپ کیوں عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں؟ اب جو مہنگائی جو ہے اب آ رہی ہے کہ ریاست کے ہاتھ سے تو ویسے بھی علاج معالجہ نکل چکا ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جو نسخے جو ہے لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں فارمیسیوں پہ، یقین کریں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کی فیس جو ہے وہ 1,000 ہے، 1,500 ہے، 2,000 ہے، اور میڈیسن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں بچتے، وہ جا کے میرے فارمیسی ہولڈر کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے جی مجھے ڈسکاؤنٹ دو، یہ چیز چھوڑ دو، یہ چیز چھوڑ دو، 6 چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں نسخے میں لیٹس سپوز، تو وہ کہتا ہے جی یہ مجھے 2 چیزیں دے دو، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ پیسے نکالتے ہیں، کیونکہ میں اینڈ پہ بیٹھے ہیں، ہم کیمسٹ ہیں، میں کیمسٹ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہمیں پبلک کی، غریب کی دکھ درد کا جو ہے ڈائریکٹ ہم آبزرو کرتے ہیں، وہ کتنی پریشانیوں میں جو ہے ہوتا ہے۔ دیکھیں اس نے اپنی جو ہے وہ تعلیم کو کمپرومائز کر لیا اس مہنگائی کے دور میں، اس نے اپنے بچوں کو جو ہے پرائیویٹ اسکول سے نکال کے سرکاری اسکول میں ڈال دیا، اگر سرکاری والا ہے تو اس نے اپنے بچوں کو پکا ہی نکال دیا، کسی کام پہ لگا دیا، اب دیکھا جائے اس نے لگژریز چھوڑ دی۔ اب میڈیسن تو بیسک جو ہے نا وہ انسان آپ کی بات ضرورت ہے۔ بالکل بجائے، اگر دیکھا جائے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی صحت کی سہولیات عام عوام تک پہنچانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس میں ریاست کی کچھ ایلیمنٹس ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اس کو صحیح میکنزم جو اس کا بائی لاز ہیں، رول ریگولیشن ہے، اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ تبھی کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس وقت یہاں آئی تھی، پوری انویسٹمنٹ لے کر چلی گئی تھی، اس میں ایک کہاوت ہے کہ بیمار سر میں درد تھا، اس نے کسی کو کہا کہ بھائی یہ سر میں درد ہے، انہوں نے وہ دیسی جڑی بوٹی تھی، انہوں نے کہا یار یہاں تو ہماری دوائی نہیں بکے گی، کیسے بکے گی؟ پہلے میں سمجھتا ہوں جس ریجن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بلڈ پریشر جو ہے یہ ایک نارمل ہوا پہلے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تمام امراض جو ہیں وہ اوپن ایئر ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں اس کے مضر اثرات بھی بتانے چاہیے جو کہ نہیں بتائے جاتے، اور دوسرا سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایک ڈاکٹروں کی انڈسٹری بن چکی ہے، میڈیسن انڈسٹری بن چکی ہے، بہت بڑی مطلب انڈسٹری ہے، مافیا کہہ رہی ہے، اس کے ساتھ دوسرا جوڈیشری کی طرف جائیں، وہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ جس طرف ہم نے آنا تھا، اس ملک کو آگے لے کر جانا تھا، اس چیز سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ سیٹ اپ کی ضرورت ہے، تمام اسٹیک ہولڈر کو بیٹھنا پڑے گا۔ کون بیٹھے گا؟ تمام اسٹیک ہولڈر، ظاہر آپ لوگ آواز اٹھائیں گے، عوام آواز اٹھائے گی تو تب جا کر یہ کچھ بہتر۔ ایک بات دیکھیں، ویلفیئر اسٹیٹ سے تو آپ بھول جائیں، یہ ساری چیزیں ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس کا کام ہوتے ہیں کہ جو عوام کی دہلیز پہ ایجوکیشن پہنچائے، عوام کی دہلیز پہ صحت کی سہولیات پہنچائے، عوام کی دہلیز پہ انصاف پہنچائے، لیکن کہاں ہے اسٹیٹ نے تو جو ہے یہ آئی ایم ایف کی جو ہے ایک سبسڈری بن چکی ہے۔ دیکھیں میں بات کرتا ہوں، امید ہے کہ ان ادویات کی قیمتوں میں کبھی کمی آ سکے گی، جیسے ابھی جس ریشو سے یہ بڑھ رہی ہیں اوپر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ آپ نے اس کے لیے آپ کی آرگنائزیشن جو پی سی ڈی ہے، جی ہاں، ریجن پہ، صوبائی لیول پہ، ملٹی لیول پہ، وہ کیا اقدامات اٹھائے گی؟ دیکھیں انتہائی مایوس کن صورتحال ہے، آواز اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے الحمدللہ یہ 2020 کی بات ہے، پورا پاکستان ٹاپ ٹو باٹم، یعنی مینوفیکچر، امپورٹر، مینوفیکچر، ڈسٹریبیوٹر، اسٹاکسٹ، ہول سیلر، ریٹیلر تک، چاروں صوبے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، اور سر یہ بند رہے ہیں۔ ہم نے ہڑتال پہ گئے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری آواز سنے، ہم یہ ایشوز اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ کیوں اس بنیادی انڈسٹری جس کا عوام کی زندگیوں سے تعلق ہے، اس کو کیوں ٹیکس زدہ کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ کیوں ریونیو کو مار رہے ہیں؟ آپ 1% ٹیکس لگائیں گے تو 10% فرق پڑے گا عام عوام پہ، اس کو تو بخشے نا، اس سے تو بتا نہ لینا۔ میں بتا کہوں گا نا، صحت پہ کون سی ریاست جو ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے؟ تو یہ حضور یہ ظلم عظیم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کون آواز اٹھائے گا؟ آواز تو اٹھائی ہے،
पूरा पाकिस्तान यक ज़बान होके मेडिसिन की पूरी इंडस्ट्री टॉप टू बॉटम इस पे यक ज़बान होके गवर्नमेंट के सामने आके गड़गड़ाई है। हमारे देखने सुनने वाले नाजरीन और सामीन को अपना पैगाम दें, आप क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं, इसमें किसकी गलती है? ज़ाहिर है जिस वक्त कोई आपके पास परचेजिंग के लिए आता है, कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है डॉक्टर की, तो वो जिस वक्त आप उसको मेडिसिन देते हैं और नीचे बिल होता है तो वो क्या कहता है कि आपने काट दिया। लड़ाइयाँ आपके साथ भी होती होंगी जी जी। तो आवाम को आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे देखने और सुनने वालों को? देखिए, बड़ी पैगाम जो है ना अंतहाई दर्दमंदाना बात करूँगा, यानी अंतहाई अफसोस है ये इस बात पे कि पब्लिक जब तक बाशऊर नहीं होगी, देखें ये मसला हल हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना कितने लोग आज तक, हारून तनौली भाई आपका जर्नलिज्म का बहुत बड़ा कैरियर है, आपने कभी सुना है कि फार्मास्यूटिकल की प्राइसेस पे कोई रैली निकली हो, कोई जलसा जुलूस हुआ हो कि यार के ये प्राइसेस कम की जाएं? कहाँ है आवाम? ये आवाम अगर ऐसी हमारी माजरत से अगर आप आवाम ऐसे होंगे तो भाई आपकी फरियाद कौन सुनेगा? तो यह है कि आप जो है निकलें, इस मामले में निकलें और रोडों पे आएँ। ये आटे, दाल, चीनी, बिजली के बिल, गैस के बिल, ट्रांसपोर्टेशन के किराया, बच्चों की फीस, आप नॉर्मली इस चीज़ को रोते हैं और भाई आपकी जेबों में से मंथली में दावे से कह सकता हूँ कि 8-10 हज़ार रुपया मेडिसिन की मद में आपके बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बूढ़े बीमार होते हैं, निकल जाते हैं, तो आप एक आटे को रो रहे हैं। तो निकलें, इस मामले में निकलें। हम जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन और इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म हैं हमारे, वो आवाम के साथ है। हमेशा हमने आपकी आवाज़ बुलंद की है, लेकिन हम कितने लोग हैं तादाद में? हम हड़ताल कर सकते हैं, हमारे पास शटर की ताकत है, हम उस शटर को बंद कर देते हैं, पूरे पाकिस्तान में बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे पीछे जब पब्लिक नहीं खड़ी होगी हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। मुझे बताएं, अगर रिटेल प्राइस किसी की मेडिसिन की बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट तो वही है, यानी परसेंटेज में है, इन रुपीज़ नहीं है। हमें तो फ़ायदा होता है। हम क्यों रोते हैं? वजह इसलिए रोते हैं, आम आदमी पे असर पड़ता है। मैन्युफैक्चरर नहीं रोता, डिस्ट्रीब्यूटर ने शायद उतना नहीं रोता, उसके पास वजूहत होंगी रोने की, डंडोरा पीटने की। हम इसलिए कि हम पब्लिक का सामना करते हैं, हमारे सामने वो रोता है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है। जिस तरह वो लेडीज़ जो है ना, वो माँ अपने बच्चे के लिए मेडिसिन लेके जाती है, वो बच्चा तड़प रहा होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो चीज़ हम फील करते हैं। लिहाजा हम जो है इनकी आवाज़ बनते रहे हैं, लेकिन पब्लिक जब नहीं निकलेगी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे साथ सरदार रहमान साहब, जिन्होंने सिरासल गुफ्तगू की मेडिसिन के हवाले से। मेडिसिन माफिया, पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अपना किबला अगर सीधा कर ले, उसके जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाए, और हुकूमत को चाहिए कि रियासत का ये बुनियादी काम होता है कि सेहत के हवाले से तमाम सहूलियात जो हैं बहन पहुँचाना, मगर रियासत उससे थोड़ा लापरवाही का और कोताही का इज़हार कर रही है। लिहाजा तमाम आवाम को चाहिए कि जहाँ वो जिस वक्त ऐसी बातें होती हैं, ऐसे मसाइल जिस वक्त आते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, तो उसमें इन चीज़ों को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये कहना था हमारे PCDA का रीजन के चेयरमैन सरदार रहमान साहब का। फिर मिलते हैं नई किसी प्रोग्राम में नई जगह पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।